سوزن اور ایلزابتھ جین جب کاسٹر برج میں پہنچتی ہیں تو ان کے پاس سے دو بندے آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزرتے ہیں جو کہ ہینچرڈ کا نام مینشن کرتے ہیں۔ ایلزابتھ جین سوزن کو بولتی ہے کہ امی میں ان سے جا کے ہینچرڈ کے بارے میں پوچھ لوں، شاید انہیں ہینچرڈ کا پتہ معلوم ہو۔ تو سوزن اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ سوزن کو ڈر ہوتا ہے کہ ہینچرڈ ابھی بھی ایک شرابی، ایک بیوڑا ٹائپ کا ہی ہوگا، اور اس کے بارے میں اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں بھی اسی قسم کا سمجھنے لگ جائیں گے کہ یہ اس طرح کے گھٹیا بندے کے رشتہ دار ہیں۔ دونوں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک جگہ سے انہیں بہت ہی لاؤڈ سا میوزک بجنے کی آواز آتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی جب اس میوزک کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پاس پہنچ کر ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بھیڑ ایک ان یعنی ایک سرائے جس کا نام کنگز آرمز ہے اس کے باہر اکٹھی ہوئی ہے۔ ایلزابتھ جین وہاں پر کھڑے ایک بزرگ سے پوچھتی ہے کہ یہ بھیڑ یہاں پر آخر کیوں جمع ہے، تو وہ بزرگ اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈنر چلنے والا ہے جہاں پر اس ٹاؤن کی بڑی بڑی پرسنالٹیز انکلوڈنگ دا میئر آف کاسٹر برج مائیکل ہینچرڈ بھی آنے والا ہے۔ جی ہاں، مائیکل ہینچرڈ جو کہ اب کاسٹر برج کا میئر ہے۔ یہ سن کر ایلزابتھ جین کو اور اسپیشلی سوزن کو بہت ہی شوق لگتا ہے کہ یہ بندہ میئر کیسے بن گیا۔ بہرحال جب وہ دونوں سب لوگوں کو ڈنر کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ایلزابتھ جین نوٹس کرتی ہے کہ ہینچرڈ کا وائن گلاس کوئی بھی فل نہیں کر رہا، اور جب وہ اس کا ریزن اس اولڈ مین سے پوچھتی ہے تو وہ اولڈ مین اس کو بتاتا ہے کہ میئر صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے۔ اب اسی ڈنر کے دوران ایک بندہ میئر صاحب سے ایک کویسچن کرتا ہے کہ اس سال ہماری جو فصل خراب ہوئی ہے اس کا کیا ریزن ہے، تو اس کے جواب میں مائیکل ہینچرڈ اس کو بتاتا ہے کہ فصل جو خراب ہوئی ہے وہ میں نے نہیں کی، لیکن میں نے ایک نیا مینیجر ضرور ہائر کر لیا ہے تاکہ دوبارہ ہم لوگوں کو اس قسم کی کسی بھی سچویشن کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اب اس بھیڑ میں سوزن اور ایلزابتھ جین کے علاوہ بھی ایک امپورٹنٹ فگر موجود ہوتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک باشندہ یعنی کہ ایک اسکاچ مین جو کہ کاسٹر برج سے گزر رہا ہوتا ہے اور میوزک کی آواز سن کر اس بھیڑ میں آیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس بندے کو مائیکل ہینچرڈ کے ساتھ یہ کویسچن کرتے ہوئے سنتا ہے کہ فصل کس طرح سے خراب ہوئی اور اس کا کیا حل ہے، ایک ویٹر کو بلاتا ہے اور اسے ایک نوٹ لکھ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میئر صاحب کو دے دو۔ اب ایلزابتھ جین اس انٹریکشن کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو اس انٹریکشن میں تھوڑا سا انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ اور سوزن دونوں اس سٹرینجر کو فالو کرتے ہیں۔ وہ سٹرینجر ایک قریب کی ہی سرائے جس کا نام 3 میرینرز ان ہے اس میں چلا جاتا ہے، اور کیونکہ سوزن اور ایلزابتھ جین دونوں کو بھی رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دونوں بھی اسی سرائے میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ ادھر جب ہینچرڈ کو وہ خط موصول ہوتا ہے تو اس خط کو پڑھنے کے بعد ہینچرڈ کا بھی اس سٹرینجر میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہینچرڈ پتہ کرواتا ہے کہ وہ سٹرینجر کون تھا اور اس وقت کہاں ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 میرینرز ان میں رہنے کے لیے گیا ہے۔ ادھر 3 میرینرز ان میں سوزن اور ایلزابتھ جین کو کافی ہائی ایکسپینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں تو ایلزابتھ جین وہاں کی لینڈ لیڈی سے بولتی ہے کہ میں آپ کے کچھ کام کر دوں گی، اس کے بدلے میں آپ ہمارا کرایہ گھٹا دو۔ لینڈ لیڈی مان جاتی ہے اور ایلزابتھ جین کو کچھ کام بولتی ہے، جن میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ تم اس سٹرینجر یعنی اس اسکاچ مین کو کھانا دے کے آؤ۔ اب ایلزابتھ اس کے کام کرتی ہے جس میں یہ کام بھی شامل ہوتا ہے، یعنی وہ اس اسکاچ مین کو کھانا دینے جاتی ہے، کھانا دے کے واپس آتی ہے، اس کے بعد اور کچھ کام کرتی ہے، اور پھر جب کھانا لے کر سوزن کے پاس جاتی ہے تو وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سوزن دیوار کے ساتھ کان لگا کر کچھ سن رہی ہے۔ سوزن اپنی بیٹی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہے اور پھر اس کو بتاتی ہے کہ ہینچرڈ ساتھ والے روم میں موجود ہے اور اس سٹرینجر سے باتیں کر رہا ہے۔ دونوں ماں بیٹی کان لگا کے ہینچرڈ اور اس اسکاچ مین کی کنورسیشن سننے لگ جاتے ہیں۔ مائیکل ہینچرڈ اس سٹرینجر کو بولتا ہے کہ کیا تمہارا نام جوشوا جاپ ہے جس نے میرے مینیجر کی پوسٹ کے ایڈ کا رپلائی کیا تھا؟ تو وہ سٹرینجر بولتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کی کسی مینیجر والی پوسٹ کے ایڈ کا کوئی رپلائی نہیں کیا، میرا نام ڈونلڈ فارٹفرے ہے، لیکن ہاں میں بھی اسی کارن کے بزنس میں ہی ہوں۔
اس لیے مجھے اس چیز کی نالج کافی زیادہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس خراب فصل کو کس طرح دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فارفرے ہینچرڈ کو وہ پورا طریقہ بتاتا ہے، جس کے بعد ہینچرڈ فارفرے کو اپنے مینیجر کی جاب آفر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میرے مینیجر بن جاؤ، لیکن فارفرے ہینچرڈ کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ مجھے تو امریکہ جانا ہے، میں امریکہ کے لیے نکل رہا ہوں اور میرا ایسی کسی بھی آفر میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہینچرڈ فارفرے کو اس کی ہیلپ کے لیے کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فارفرے وہ پیسے لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہینچرڈ جانے لگا ہوتا ہے تو فارفرے اس کو ایک ڈرنک آفر کرتا ہے، لیکن ہینچرڈ اس کو یہ کہہ کے منع کر دیتا ہے کہ میرے پاس میں نے نشے کی حالت میں ایک ایسا کانڈ کر دیا تھا کہ جس کا مجھے آج تک افسوس ہے اور اس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں دوبارہ ڈرنک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ہینچرڈ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو اس ان میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے جہاں پہ فارفرے کاسٹر برج کے لوگوں کو ایک بہت ہی سریلا گانا سناتا ہے اور کاسٹر برج کے لوگ اس بات کا افسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنا سریلا سنگر صرف ایک ہی رات کے لیے ملا ہے انہیں اور یہ بندہ کل صبح یہاں سے چلا جائے گا۔ اب جب پارٹی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو لینڈ لیڈی الزابتھ جین کو بولتی ہے کہ جا کے فارفرے کا بستر بنا دو، اور الزابتھ جین جا کے فارفرے کا بستر بناتی ہے اور واپسی میں سیڑھیوں پر دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اسمائل پاس کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اب اگلے دن صبح الزابتھ جین اٹھتی ہے اور کمرے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مائیکل ہینچرڈ پھر سے فارفرے کو قائل کرنے کے لیے 3 میرینرز ان میں پہنچا ہوا ہے۔ مائیکل ہینچرڈ فارفرے کو چھوڑنے کے لیے باہر تک جاتا ہے اور پیچھے سے سوزن الزابتھ جین کو سمپل سا میسج دے کے مائیکل ہینچرڈ کے پاس بھیج دیتی ہے کہ جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں اس ٹاؤن میں آ چکی ہوں۔ اب الزابتھ جین جب مائیکل ہینچرڈ کے گھر میں پہنچتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ فارفرے وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پر نریٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب مائیکل ہینچرڈ فارفرے کو چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں پر اس نے فارفرے کو اس بات پر قائل کر لیا کہ فارفرے اگر اس کے مینیجر کی جاب کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ ایز اے ہینچرڈ کا ملازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے ٹرمز پر اس بزنس کو سنبھالے گا، یعنی جیسے کہ اس کا اپنا ہی بزنس ہو۔ تو آخر اس بات پر فارفرے ایگری کر گیا اور اس نے یہ مینیجر کی جاب ایکسیپٹ کر لی۔ اب جب الزابتھ جین مائیکل ہینچرڈ سے ملنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بندہ جس نے اوریجنلی مائیکل ہینچرڈ کے اس مینیجر والی پوسٹ کے ایڈ کا رپلائی کیا تھا، یعنی جوشوا جاب، وہ مائیکل ہینچرڈ سے ملنے آتا ہے، لیکن ہینچرڈ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جاب آلریڈی فارفرے کو دی جا چکی ہے۔ تو جوشوا جاب منہ لٹکائے واپس چلا جاتا ہے۔ اب جب فائنلی الزابتھ جین ہینچرڈ سے ملتی ہے تو وہ اس کو یہ سمپل سا میسج دیتی ہے کہ آپ کی ایک ریلیٹیو سوزن سیلر کی ویڈو اس ٹاؤن میں موجود ہے۔ اب یہ میسج ملتے ہی ہینچرڈ الزابتھ جین کو ڈائننگ روم میں لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ماں کے متعلق اس سے کویسچنز پوچھنے لگ جاتا ہے۔ اب ان کویسچنز کے آنسرز ملنے پر اس کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ الزابتھ جین کو 18 سال پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہینچرڈ الزابتھ جین کو ایک نوٹ لکھ کر دیتا ہے جس میں وہ سوزن کو بولتا ہے کہ وہ اسے آج رات کو ملے، اور جس لفافے میں وہ یہ نوٹ رکھتا ہے اس کے ساتھ وہ 5 گنیز بھی رکھ کے اس کو بھیجتا ہے ایک میسج کے طور پر کہ جن 5 گنیز میں میں نے تمہیں بیچا تھا انہی 5 گنیز میں میں تمہیں دوبارہ حاصل کر رہا ہوں۔ الزابتھ جین جا کے سوزن کو وہ لیٹر دیتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج رات کو مجھے دا رنگ میں ملو، اور سوزن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ہینچرڈ سے اکیلے ملنے جائے گی۔